بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام خلا کے عالم کے بھیجے ہوئے برگزیدہ نبی تھے اور دیگر انبیاء کی طرح منصوص معصوم، افضل کائنات اور علم لدنی کے مالک تھے۔ ان کی والدہ محترمہ با روایت امام سلبی متی تھی۔ یہ اپنی والدہ کی طرف اسی طرح منسوب ہوتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ جناب مریم کی طرف منسوب ہیں۔ ان دونوں انبیاء کے علاوہ اور کوئی نبی بھی اپنی ماں کے ساتھ مذکور نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ بن مریم اور حضرت یونس کو یونس بن متی کہا جاتا ہے۔ ارائس صفحہ نمبر 225۔ بعض روایت میں ہے کہ متی حضرت یونس کے والد ماجد تھے۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 866، طب لاہور سفینۃ البحار جلد اول صفحہ 48، طبع نجف اشرف۔ واللہ عالم۔ حضرت یونس کو خدا نے حسن قرات کی صفات دی تھی۔ وہ اپنے پڑھنے سے اسی طرح وحش و طیور کو بھی بے خود کر دیتے تھے جس طرح حضرت داؤد اپنے لہن سے محصور کر دیا کرتے تھے۔ ان کی ایک صفت حسن کتابت بھی تھی۔ وہ بے انتہا خوش نویس تھے۔ اس زمانے میں ان سے بہتر لکھنے والا دنیا میں موجود نہیں تھا۔ آپ کا لقب ذوالنون اور صاحب الحوت تھا۔ وہ 9ویں صدی قبل مسیح میں مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت یونس بن متی شہر موصل کے قریب نینوا کے رہنے والوں پر 30 برس کے سن میں نبی مقرر ہو کر آئے۔ ان کی قوم کے افراد 1 لاکھ سے زائد تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 33 برس تک آپ نے ہدایت کی مگر 2 کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ ایک ربیل جو حکیم اور عالم اور آپ کا مصاحب تھا، دوسرا تنوخہ جو عابد و زاہد تھا اور جنگل کی لکڑیاں توڑ کر گزر اوقات کرنے والا تھا۔ ارائس سلبی صفحہ 226۔ حضرت یونس علیہ السلام جب تبلیغ کر کر کے تھک گئے اور کوئی کامیابی کی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اپنے دونوں مومنوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں اب عاجز آ گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ اس قوم ناہنجار کے لیے بد دعا کروں۔ ان کے اس استشارے پر ربیل جو عالم اور حکیم تھے کہنے لگا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ عذاب کی درخواست کریں اور اپنا کام بدستور جاری رکھیں، کیونکہ مخلوق خدا اگرچہ نافرمان ہے لیکن یہ ہے تو اللہ کی پیدا کی ہوئی۔ وہ آپ کی درخواست کو تو مسترد نہ کرے گا لیکن وہ خوشی سے ان کو تباہ بھی نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ وہ ان کا چاہے معبود ہو یا نہ ہو، یعنی وہ اس کی عبادت کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، مگر ان کا رب تو وہ ضرور ہے۔ اس کے بعد تنوخہ جو عابد و زاہد تھا کہنے لگا کہ یا حضرت اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، آپ ضرور بد دعا کریں اور خدا سے درخواست کریں کہ وہ ان پر ایسا عذاب نازل کرے کہ یہ سب کے سب بالکل تباہ و برباد ہو جائیں۔ حضرت یونس نے تنوخہ کی بات مان لی اور نزول عذاب کی درخواست بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی اور اس پر پورا اصرار کیا کہ خدایا قہر و عذاب نازل فرما۔ ربیل کہتا رہا کہ آپ عجلت سے کام نہ لیں اور ابھی اور صبر کریں، مگر وہ نہ مانے۔ بالآخر درخواست منظور ہو گئی اور ان کو اطلاع دے دی گئی کہ 15 شوال یوم 4 شنبہ عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس نے نزول عذاب کی تاریخ اور دن معلوم ہونے کے بعد منادی کرا دی کہ فلاں دن اور فلاں تاریخ عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد وہاں سے نکل کر ایک پہاڑ میں جا چھپے۔ روانگی کے وقت انہوں نے دونوں سے کہا کہ میرے ہمراہ چلو۔ تنوخہ جس کے مشورے سے درخواست عذاب پیش کی گئی تھی وہ ہمراہ جانے کو تیار تھا ہی ساتھ روانہ ہو گیا، لیکن ربیل نے کہا میں یہیں رہوں گا، چنانچہ وہ نہ گیا۔ حضرت یونس جب منادی کرا کے روانہ ہو گئے اور ایک پہاڑی میں جا چھپے تو ربیل اپنے گھر سے نکلا اور ایک پہاڑی پر جا کر وہاں کھڑا ہو کر آواز دی، اے میری قوم، آگاہ ہو کہ 15 شوال یوم 4 شنبہ عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس نے جو کچھ فرمایا ہے وہ غلط نہیں ہے اور نہ نبی خدا غلط کہہ سکتے ہیں۔ سنو، میں با لحاظ انسانیت تمہارا ہمدرد ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اس کی طرف رجوع کی اور پوچھا کہ ہم کیا کریں۔ ربیل نے کہا کہ تم یہ کرو کہ سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے بعد حضرت یونس کی نبوت پر ایمان لاؤ اور انہیں نبی برحق سمجھو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ربیل نے کہا
کہ اب یہ کرو کہ اپنے گھروں سے سروپا برہنہ جنگل کو نکل چلو، بچوں کو ماؤں اور بچڑوں کو گایوں سے جدا کر دو اور سب بھوکے پیاسے جنگل میں جا پڑو، توبہ اور استغفار کرو، گریہ اور فریاد کرو اور خدا سے دعا کرو کہ مالک، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی کہ ہم نے تیری وحدانیت کو تسلیم نہ کیا تھا اور تیرے نبی کی نبوت کو نہ مانا تھا، مگر اے ہمارے پالنے والے، اب ہم نے توبہ کر لی ہے اور تیری وحدانیت اور تیرے نبی یونس پر ایمان لے آئے ہیں۔ خدایا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو رب کریم ہے اور ہم تیرے ذلیل بندے ہیں، مالک ہمیں اپنے عذاب سے بچا۔ نبی خدا کی دعا مسترد نہیں ہو سکتی تھی، آخر خدا نے وقت معین پر عذاب ان کے سروں پر پہنچا دیا، لیکن ان کے تضرع اور زاری کی وجہ سے نازل نہیں فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام وقت گزرنے کے بعد اپنے غار سے نکلے اور نینوہ کی آبادی کی طرف چلے تاکہ دیکھیں کہ تباہی کس طرح آئی ہے اور لوگوں کا کیا حال بنا ہے۔ جب وہ آبادی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بدستور اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور مطلق تباہی کے آثار نہیں ہیں۔ سخت حیران ہوئے، انہوں نے ایک کسان سے پوچھا جو ہل جوت رہا تھا کہ یونس کی قوم کا کیا بنا، عذاب نازل ہوا یا نہیں؟ وہ حضرت یونس کو پہچانتا نہ تھا، کہنے لگا حضرت یونس نے بددعا کی تھی اور خدا سے عذاب نزول کی خواہش کی تھی، لیکن عذاب کے آ جانے کے بعد ان لوگوں کی گریہ ازاری اور توبہ و فریاد سے خدا نے عذاب کو ٹال دیا۔ اب وہ قوم ساری مسلمان ہو گئی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ حضرت یونس آئیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم سب مومن ہو گئے ہیں۔ حضرت یونس نے جب یہ سنا کہ عذاب کا نزول رک گیا ہے تو آپ یہ خیال کرتے ہوئے کہ میری قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، تاؤں میں آ کر انتہائی شرمندگی کے ساتھ شہر کی راہ چھوڑ کر دریا کی طرف چل پڑے جس کا نام دجلہ تھا۔ یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہو رہے ہیں۔ یہ ان کے قریب گئے، ان لوگوں نے ان کو بلا اجرت ہی کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی روانہ ہوئی، جب وسط دریا میں پہنچی تو طوفان میں آ گئی۔ باروایت خدا نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس کا راستہ روک لے، وہ آگے آ گئی اور کشتی کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ الغرض جب کشتی خطرے سے دوچار ہو گئی اور سب کو اس کے ڈوب جانے کا خطرہ ہوا تو ملاحوں نے کہا کہ ضرور اس میں کوئی ایسا شخص یا ایسا غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، اسی لیے کشتی آگے نہیں بڑھتی اور خطرے میں آ گئی ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو ایسا ہوا ہے اسے چاہیے کہ کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دے تاکہ اوروں کی جان بچ جائے، ورنہ ایک کی وجہ سے سب کی جان جائے گی۔ یہ سن کر حضرت یونس نے فرمایا کہ ایسا شخص میں ہی ہوں۔ ان لوگوں نے ان کی حیثیت اور چہرے کی نورانیت وغیرہ کو دیکھ کر کہا کہ ایسا تو نہیں معلوم ہوتا اور ہمیں اس کا یقین نہیں آتا۔ بالآخر قرآن دازی کا فیصلہ ہوا اور ایک بار قرآن حضرت یونس کے نام پر نکلا۔ لوگوں نے یقین نہ کیا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ قرآن دازی ہوئی اور ہر مرتبہ قرآن حضرت یونس ہی کے نام پر نکلا۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس نے اپنے کو دریا میں ڈال دیا، یعنی کشتی سے دریا میں کود پڑے۔ اس وقت وہ مچھلی جو دریا میں منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے فوراً ان کو نگل لیا۔ ادھر حضرت یونس باطن ماہی میں گئے، ادھر خداوند عالم نے مچھلی کو وحی کی کہ خبردار، یونس کو کوئی گزند پہنچنے نہ پائے، میں نے انہیں تیرے لیے رزق نہیں بنایا بلکہ تجھے ان کا محافظ قرار دیا ہے، لہٰذا میرے حکم ثانی تک ان کی پوری حفاظت کے ساتھ رکھ۔ چنانچہ وہ 40 دن تک اپنے باطن میں لیے پھرتے رہی۔ حضرت علی علیہ السلام ایک یہودی عالم کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی دریائے قلزم میں گئی، وہاں سے دریائے مصر میں پہنچی، پھر دریائے طبرستان میں گئی، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچی جہاں قارون موجود تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بڑے بڑے دریاؤں میں چکر لگا رہی تھی۔ خدا نے یونس کے لیے باطن ماہی کی نظری رکاوٹ دور کر دی تھی، اس لیے وہ عجائبات آبی کو بھی دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے دواب البحر، دریا کے جانوروں کی تسبیح بھی سنی، غرض یہ کہ وہ باطن ماہی میں لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھتے رہے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے ان کو خشکی پر آ کر اگل دیا۔ ہو سکتا ہے کہ
کہ یونس نے انہی کلمات کو باطن ماہی میں اپنی زبان سے جاری کیا ہو جنہیں حضرت آدم و ابراہیم جاری کر چکے تھے اور انہی کی سبب سے نجات پا چکے تھے، اور حضرت یونس کو بھی انہی کلمات کے ذریعے سے نجات ملی ہو اور وہ اسما حضرات پنجتن پاک کے تھے، جیسا کہ فریقین کی کتاب سے ثابت ہے۔ حکم خدا سے مچھلی نے خشکی پہ آ کر حضرت یونس کو اگل دیا۔ با روایت مصباح توسی یہ واقعہ 9 محرم کا ہے، چونکہ ان کے جسم کی کھال اتنے دن باطن ماہی میں رہنے کی وجہ سے بہت ہی نرم ہو گئی تھی اور اس حالت میں ہو گئی تھی کہ مکھی کے بیٹھنے اور دھوپ کے لگنے سے سخت اذیت کا اندیشہ تھا، اس لیے خداوند عالم نے ان کی حفاظت کے لیے کدو کا درخت اگا دیا جس سے ان پر دھوپ بھی نہ پڑے اور مکھی بھی نہ بیٹھے، کیونکہ کدو کے درخت میں یہ خصوصیت ہے کہ مکھی اس کے سائے سے بھاگتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خدا نے اسی درخت کے پتوں میں ان کی غذا مقرر کر دی تھی، یہ انہی پتوں کو چوستے تھے اور دودھ حاصل کرتے تھے۔ چونکہ ان کے بدن کے تمام بال وغیرہ گر چکے تھے اور ان کے جسم کی طاقت بالکل گھٹ چکی تھی، اس لیے خدا نے چند دن ان کو اسی جگہ پر رکھا۔ پھر جب ان کی طاقت اور توانائی آ گئی اور خدا نے چاہا کہ یہ اب اپنی قوم میں چلے جائیں تو اس نے ایک کیڑے کو حکم دیا کہ اس نے کدو کی جڑ کھا لی اور وہ درخت خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس کو بڑا صدمہ ہوا، انہوں نے کہا مالک یہ میرا مونس و تنہائی تھا، تو نے اسے ختم کر دیا۔ حکم ہوا کہ یونس ایک ایسا درخت جس کو نہ تو نے لگایا نہ سینچا تھا اور نہ اس کی نگرانی کی تھی، اس کے خشک ہو جانے پر تم کو اتنا رنج ہوا ہے اور غمگین بیٹھے ہو، تم اس پر بھی غور کرو کہ 1,00,000 سے زائد انسانوں کے لیے تم نے عذاب مانگا تھا، تمہیں ان کا کوئی دکھ نہیں تھا، اور اس پر بھی غور کرو کہ وہ سب اگرچہ نافرمان تھے مگر تھے تو میرے ہی بندے، اگر میں ان کی گریہ وزاری اور توبہ اور انابت سے متاثر ہو کر ان پر عذاب نازل نہ کیا تو اس میں رنج کی کیا بات تھی۔ یہ سن کر حضرت یونس بے حد شرمندہ ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں توبہ اور استغفار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شہر نینوا کے قریب پہنچے تو شہر میں داخل ہونے سے شرمانے لگے، ناگاہ ایک چرواہے کو دیکھا کہ گھاس کا گٹھڑ لیے ہوئے شہر کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو قریب بلایا اور اس سے کہا کہ شہر میں جا کر ندا کر دو کہ یونس پیغمبر اپنے شہر میں واپس آ رہے ہیں اور وہ فلاں جگہ پر ہیں۔ یہ سن کر چرواہے نے کہا کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو، یونس نے تو دریا میں چھلانگ لگا کر ہلاک ہو گئے تھے، ان کا بیان چرچا کچھ دن چلا تھا، پھر اب کوئی ان کا ذکر بھی نہیں کرتا اور سب کو یقین کامل ہے کہ وہ ختم ہو چکے ہیں۔ میں کیسے جا کر اعلان کروں کہ یونس آئے ہوئے ہیں، پہلے آپ مجھے تو یقین دلائیں کہ آپ ہی یونس ہیں۔ حضرت یونس نے فرمایا کہ تیرے ساتھ یہ گوسفند ہے جو گواہی دے گا کہ میں یونس ہوں۔ حضرت یونس کا یہ فرمان تھا کہ وہ گوسفند بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ یونس ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ چرواہا اس گوسفند کو کاندھے پر اٹھا کے شہر میں لے گیا اور وہاں لوگوں میں ندا دی کہ یونس آ گئے ہیں اور فلاں مقام پر ٹھہرے ہیں۔ لوگوں نے جب اس کی بات سنی مذاق اڑایا اور اس کو مارنے کے لیے بڑھے اور کہا کیوں بکواس کرتا ہے، وہ تو دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ واقعاً زندہ ہے اور مجھے ان سے ملاقات ہوئی ہے، مگر ان لوگوں نے یقین نہ کیا تو اس نے کہا کہ اگر تم کو یقین نہیں آتا تو میں اس گوسفند سے گواہی دلا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گوسفند کے منہ کو آزاد کر کے کہا کہ بتا تو نے کیا دیکھا ہے۔ گوسفند نے گواہی دی اور کہا کہ میں نے خود حضرت یونس کو دیکھا ہے اور وہ تمہاری طرف بدستور نبی ہیں اور فلاں مقام پر ٹھہرے ہیں۔ یہ سن کر لوگ بے تحاشا ان کی طرف دوڑے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کو اپنے وطن میں لائے، ان پر ایمان کا اظہار کیا اور اپنے مومن ہونے کو ان پر واضح کیا۔ پھر سب خوش و خرم شہر نینوا میں رہنے لگے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت یونس پنج شنبہ کو دریا کے ساحل پر پہنچے اور وہاں 7 دن تک جنگل میں کدو کے درخت کے نیچے پڑے رہے اور دوسرے ہفتے اپنے شہر واپس ہوئے۔ پھر ان کی قوم نے بڑی آؤ بھگت کی اور ان پر ایمان لائی اور ان کی ہر طرح توقیر کرتی رہی۔ تواریخ میں ہے کہ حضرت یونس جب رنجیدہ ہو کر دریا کی طرف چلے گئے تو تنوخہ جو ان کے ساتھ پہاڑ کی کوہ میں انتظار عذاب میں ان کا شریک تھا وہ اپنے شہر واپس آ گیا اور اس نے اپنے ساتھی روبیل سے ملاقات کی۔
रुबैल ने कहा कि तुमने देखा कि मैंने जो राय दी थी वो कितनी साइब थी और तुमने जो हजरत यूनुस को राय दी थी वो किस कदर कमजोर थी। तनोखा ने इसके जवाब में कहा, भाई सच तो यह है कि आपकी राय एक आलिम और हकीम की राय थी और यकीनन मेरी राय से बेहतर थी। और भाई सुनो, मैं तो हमेशा ये गुमान करता था कि मैं आपसे बेहतर हूँ क्योंकि मेरा ज़ुहद और मेरी इबादत आपसे बेहतर थी। अब आपका फजलो शरफ इस इल्म के सबब से जो आपको खुदा ने अता फरमाया है मुझ पर जाहिर हो गया है और मैंने समझ लिया है कि इल्म व हिकमत तकवा के साथ ज़ुहद से बेहतर है और इबादत इल्म के बगैर नाकिस है। इसके बाद ये दोनों मिसले साबिक भाईचारगी के साथ अपनी कौम में गुजर बसर करने लगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम अजमईन। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।